فضل و کمال کے عنوان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ان 44 خصوصیات کے ذکر پر ہی اکتفا کیا جائے گا جو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر فتح العزیز پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 218 پر ذکر فرمائی ہیں۔ چونکہ اصل عبارت فارسی ہے، لہٰذا عوام الناس کے فائدے کے لیے صرف اردو ترجمہ ہی بتایا جائے گا۔ یاد رہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہزاروں خصوصیات میں سے یہ چند ہیں، ورنہ اس موضوع پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر بزرگوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں۔ یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کو دی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی پشت مبارک سے ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ اپنے سامنے سے دیکھتے تھے، اور رات کو اور اندھیرے میں بھی ویسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کو اور روشنی میں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا، اور شیر خوار بچے کے منہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دہن مبارک سے ایک قطرہ ٹپکاتے، وہ بچے سارا دن شکم سیر رہتے اور دودھ نہ مانگتے، جیسا کہ عاشورہ کے دن اہل بیت کے بچوں پر تجربہ ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغل مبارک نہایت سفید صاف شفاف تھے، ان میں بال مطلق نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اتنی دور پہنچتی کہ دوسرے لوگوں کی اس سے 100ویں حصے تک بھی نہ پہنچتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی دوری سے سنتے کہ کوئی دوسرا نہ سن سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سو جاتی لیکن دل بیدار رہتا۔ ساری عمر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلغم نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، اس حد تک کہ اگر آپ کسی گلی سے گزر جاتے تو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشبو سے جو ہوا میں رچ بس جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ جاتے اور پہچان جاتے کہ یہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ ولادت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے، اسی وقت سجدہ ریز ہو گئے اور اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور متجلی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے اس کی روشنی میں شام کے شہر دیکھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جولا فرشتے جلاتے تھے، چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جولے میں باتیں کرتا تھا۔ گرمی کے موسم میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بادل سایہ کیے رہتا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی درخت کے پاس تشریف لاتے تو درخت سائے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھک جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں اور جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر سواری فرماتے تو وہ جانور سواری کی مدت تک بول و براز نہ کرتا۔ عالم ارواح میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ الستو بربکم کے جواب میں سب سے پہلے آپ ہی نے بلا فرمایا۔ معراج کی سیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ براق کی سواری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ مختص ہے۔ آسمانوں پر جانا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حصہ ہے۔ شق القمر چاند کا 2 ٹکڑے کرنا اور دوسرے عجیب و غریب معجزے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیے گئے۔ قیامت کے دن جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ میدان حشر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی براق پر سوار ہوں گے۔ 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار گھوم رہے ہوں گے۔ عرش معلیٰ کی دائیں جانب کرسی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو جگہ دی جائے گی۔ مقام محمود سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو مشرف کیا جائے گا۔ لواء الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جھنڈا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دست اقدس میں دیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی تمام ایماندار اولاد اس کے نیچے ہوگی۔ تمام انبیاء کرام اپنی امت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دیدار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہوگا۔ شفاعت عظمیٰ کا صحرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے رخ انور پر بندھے گا۔ سب سے پہلے پل صراط پر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی گزریں گے اور تمام خلقت کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں
تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پل صراط سے گزریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ قیامت کے روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ کے مرتبے سے مشرف کیا جائے گا، جو ایک مرتبہ ہے نہایت بلند کہ مخلوق میں سے کسی کو میسر نہ ہوگا۔